بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تسلیم لنگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی، خیبر پختونخوا کی، اس کے بعد عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی، اور پھر دیکھیں گے اگر وقت بچا تو پاکستان کی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پاسپورٹ ترقی کر رہا ہے اس پر اگر بات کریں گے اگر وقت۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور سے۔ علی امین گنڈا پور نے گزشتہ روز جو ان کی اے پی سی تھی اس پہ بہت ہی خطرناک تکلیف، اور انہوں نے براہ راست الزام لگایا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر، آئی ایس آئی پر اور ملٹری انٹیلیجنس پر کہ صوبائی حکومت گرفتار کرتی ہے لوگوں کو، دہشت گردوں کو، اور ایم آئی اور آئی ایس آئی والے انہیں چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ یہ الزام ایسا ہے جس پر برسوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن اس پر اگر سب سے بڑی سطح کے رہنما نے اگر اس موضوع پر بات کی ہے تو یہ پہلی مرتبہ علی امین گنڈا پور نے کی۔ یقیناً یہ ایک مشکل عمل ہے، کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں، پریکٹیکلی کے پی کے میں دیکھا، اپنی پوسٹنگ کے دوران بھی دیکھا، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا جو کانسیپٹ تھا یا تصور تھا وہ ہمارے اداروں ہی نے دیا، اور پھر جو اچھے طالبان تھے انہیں ہم نے آدم خور بنایا، ہمارے اداروں نے آدم خور بنایا کہ انہیں لوگوں کا خون پینے کی عادت پڑ گئی۔ اور جیسے ایک مشہور ہے کہ کوئی اگر شیر آدم خور ہو جائے تو پھر وہ انسانی خون ہی سے پیٹ بھرتا ہے، اور یہی انسانی خون ان طالبان کو، وہ گڈ ہوں یا بیڈ ہوں، انہیں ان کے منہ کو لگ گیا۔ اور ایک سال پیشتر جب کے پی کے پولیس نے ہڑتال کی اور کرک کی، بنوں کی، لکی مروت میں کہ جی آپ ایجنسیز یہاں سے نکل جائیں اور ہم حالات کو سنبھالیں گے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بھی یہ بات کہہ دی آل پارٹیز کانفرنس میں کہ ہم گرفتار کرتے ہیں اور آئی ایس آئی اور ایم آئی انہیں رہا کروا دیتے ہیں۔ اب مجرم تو مجرم ہوتا ہے، جرم کرنے والا تو جرم کرنے والا ہوتا ہے، اور اسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سوری۔ اچھا، تو اب ہم جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں اب وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ وہ ہماری جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ اب ہم کیا کریں، کیسے کریں، کس طرح ان حالات سے باہر آئیں، یہ کم از کم موجودہ نہ تو سیاسی قیادت جو موجود ہے ہمارے ملک میں اس میں ہمت ہے، نہ ان کی حیثیت ہے، نہ ان کی اوقات ہے، اور نہ ہی انہیں عوام کی حمایت حاصل ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال تباہی در تباہی در تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بتاتے ہیں کہ 14 ارب ڈالر ہو گئے، 15 ہو گئے، 16 ہو گئے، 18 ہو گئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو 14-15 ارب ڈالر ہیں اس میں سے 12-13 ارب ڈالر تو وہ ہیں جو رول اوور ہو جاتے ہیں چین، یو اے ای اور سعودی عرب کی طرف سے، جنہوں نے ہمیں قرض دیا ہوا ہے، کوئی 4% پہ ہے، کوئی 5% پہ ہے، کوئی 3% پر۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر بھی خاصا بڑا اماؤنٹ
سود کی صورت میں انہیں ادا کر رہے ہیں اور وہ قرض رول اوور، اور ہم ٹھیک ہونے کی طرف بالکل سوچ ہی نہیں رہے، اور جو ہمارے صاحب اختیار ہیں، فیصلہ ساز ہیں، طاقتور ہیں، وہ اپنی اناؤں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کی انائیں کیا ہیں کہ کے پی کے میں، بلوچستان میں جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان پر کسی طریقے سے قبضہ کیا جائے اور انہیں اونے پونے داموں بیچا جائے۔ اب اس پر بھی ہم کبھی بات کریں گے آگے چل کر کہ ریئر ارتھ جو ہمارے منرلز ہیں ان کی جو مالیت لگائی گئی ہے وہ تقریباً $2 ٹریلین ہے، اور اس میں ہمیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگر ہمیں $735 ارب ملتے ہیں 20 سال کے لیے، تو تقریباً $700 ارب ہمیں ملتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم 20 سال میں اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ایسی صورتحال بنے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر انداز میں ان منرلز کو بیچ سکیں۔ لیکن اس وقت ہم کچھ نہیں کر رہے، جن کا کام سیاست کرنا ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، انہیں سیاست نہیں کرنے دی جا رہی۔ جن کا کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ معیشت میں، زراعت میں، سیاست میں، ہر جگہ نہ صرف ان ہیں بلکہ بھرپور طریقے سے ان ہیں، اور یہی ان ہونا جو ہے وہ ہمارے کے پی کے ساتھ دوسرے جو حساس ترین ہمارا صوبہ ہے، اور وہ ہے صوبہ بلوچستان، جو اب ریت کی مانند ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایک طرف وہاں اب جو کیجوالٹیز ہیں، ہلاکتیں ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی جو آئی ایس پی آر کے مطابق جو ہمیں کنفرم ہوا کہ ایک میجر اور ایک جوان شہید ہوا کلات میں، اور کلات وغیرہ، سوراب، کلات، اوران، یہ علاقے انتہائی خطرناک ہو گئے ہیں، اور بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ اس وقت مٹھی میں ریت کی مانند ہاتھ سے نکلا جا رہا، اور ہمارے یہاں کوئی بھی شخص، نہ حکمران، نہ ہی بلوچستان اسمبلی، نہ ہی ہماری مقتدرہ، نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ، کوئی بھی بلوچستان کو مثبت انداز سے دیکھنے کو تیار نہیں۔ ایک طرف ہم دیکھیں کہ وہاں غیرت کے نام پر خواتین قتل ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فوج کے نمائندے کس طرح تباہی اور رسوائی کے کام کیے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور اب جو ہلاکتوں کی تعداد ہے دونوں طرف سے بڑھنا شروع۔ اب اس پر اب ہمیں روز بات کیا کرنا پڑے گی، کیونکہ بلوچستان ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر مکمل کنٹرول ہے، اور وہ مکمل کنٹرول کچھ اس طرح ہے کہ پیپلز پارٹی کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی کوئی جڑیں موجود ہیں۔ ایک طرف ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، فوجی بھی اور سویلین بھی، دونوں طرف سے، اور دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو بلوچستان کے مسئلے میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو لاپتہ ہو گئے ہیں، لاپتہ افراد کی بازیابی اور تلاش کے لیے وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، انہیں بھی نہیں بخشا جا رہا۔ ڈاکٹر مہارک بلوچ اور ان کے ساتھی بلوچ یکجہتی کونسل والے، کمیٹی والے، وہ اس وقت کوئٹہ میں بند ہیں، جیلوں میں بند ہیں۔ کچھ لوگ، اب تو خواتین بھی لاپتہ ہونے لگی ہیں، پھر 10 12 15 لوگ، 20 لوگ کے قریب بچیاں اور خواتین گئی ہیں جو اسلام آباد پہنچی ہیں کہ اپنی آواز ایوان کے اقتداروں تک، ریاست تک پہنچا سکیں۔ ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے
وہ یقیناً کسی اچھی باعزت اور بہتر ریاست کے لیے کوئی قابل تقلید نہیں۔ ایک سب انسپیکٹر، ایک اے ایس آئی، ایس ایچ او جس طرح آتا ہے، انہیں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، حتیٰ کہ شدید ترین بارش میں ان کے سروں پر کوئی ٹینٹ بھی نہیں تھا۔ اچھا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے آپ کچھ حاصل تو نہیں کر پا رہے، الٹا آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ جیسے ایک ہمارے بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب نے یہاں تک کہ عزت کا ایک کیس انہوں نے میجر عادل راجہ کے خلاف لندن کی ہائی عدالت میں جا کر درج کرایا۔ اب صورتحال جس طرح جو اس کی 4 دن کی سماعت ہوئی اور جس طرح ہمارے اداروں کا نام وہاں بار بار لیا گیا، وہ کسی بھی طور سے مستحسن نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، چلیں جہاں آپ کی جورسڈکشن ہے، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں، لیکن ویسے تو غیر قانونی کام کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ لندن اور کینیا دونوں کو برابر سمجھ لیں گے تو مسائل تو ہوں گے۔ اب کینیا میں ہونے والا قتل بھی آپ کے گلے پڑ رہا ہے بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب، اور بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب نے اتنی بڑی لا فرم ہائر کی جو کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ ایک سرکاری ملازم جو 20 گریڈ میں ریٹائر ہوا ہو، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر بھی کسی ایک کیس کے لیے ان وکلاء کی فیس ادا کر سکے جو فرم وہاں ہائر کی گئی۔ یہ بہت سے سوالات ہیں جو جنم دے رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں مجموعی طور پر، تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت کے پی کے میں ضرور موجود ہے، کے پی کے میں اس کا وزیر اعلیٰ ضرور موجود ہے، جو میری ذاتی رائے ہے اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ وہ سہولت کار بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سہولت کار بنا ہوا ہے۔ جس طرح سینٹ کے سیٹوں کے لیے اس نے کام کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور شاید اسے یہ راگ دیا گیا ہو کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، تمہاری وزارت اعلیٰ جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کمزور ہوئے تو علی امین گنڈا پور تو کہیں کے نہیں رہیں گے، ان کی مثال تو دھوبی کے کتے کی سی ہو جائے گی، جو نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے۔ کیونکہ جو بھی غداری کرتا ہے، یہ بات ان لوگوں کو سوچ لینی چاہیے کہ غداری کا انجام جس کے لیے آپ اپنی ضمیر فروشی کر رہے ہیں، وہ کبھی آپ پر اعتبار نہیں کرے گا۔ اسے پتا ہے کہ جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں تو کسی وقت ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ روایت تو انگریزوں سے چلی آ رہی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، عمران خان کا ٹویٹ آیا، عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا کہ پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے، عاصم لا نافذ ہو چکا ہے۔ یہ بات کسی بھی طریقے سے اچھی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو خود آئین اور قانون کے پابند ہونے چاہیے تھے، وہ خود کو اپنے آپ کو آئین اور قانون سمجھنے لگے۔ اور یہ اتنی خطرناک بات ہے اس پاکستان کی سالمیت کے لیے۔ میں اپنے کئی پروگراموں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے منہ میں خاک خاکم بدہن، کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ حالات نہ بدلے تو ہمارا ملک پاکستان نہیں رہے گا۔ شاید ایک لینڈ لاک پنجاب کو پاکستان کا نام دینے کی کوشش کر لی جائے، لیکن وہ بن نہیں پائے گا، اور پھر اس میں کوئی پاکستانی نہ ادارہ رہے گا، نہ فوج رہے گی، نہ کوئی سرکاری ادارہ رہے گا، نہ پوسٹ آفس رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔
خدارا ہوش کے ناخن لیں، اس ملک کو بچانے کی فکر کریں، کیونکہ جب تک آپ مشاورت نہیں کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے معاملات پر اپنے صحابہ کرام سے مشاورت کیا۔ حضرت علی کی مثال اتنی بڑی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ ذاتی انا، ذاتی غصہ جس وقت آ جائے تو آپ اپنے بدترین دشمن کو بھی، کافر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے تو ایک پاکستان کا ایک لیڈر ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتا رہا ہے، کم از کم موجودہ حکمرانوں کے مقابلے میں تو وہ بے ایمان نہیں۔ آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن اس پر بدعنوانی کا مقدمہ صحیح معنی میں نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کر لیجئے جو کر رہے ہیں۔ آپ جیل کے اندر 22 گھنٹے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ لیں، عمران خان کو بدبودار اور گندا پانی دیں، ناپاک پانی دیں وضو کرنے کے لیے، کوئی بات نہیں، وہ تو مجبور ہے، بے بس ہے، بے اختیار ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ تو صرف تیمم بھی کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کبھی شاہ سے زیادہ ان شاہ کے وفاداروں نے بھی سوچا کہ بقول شاعر میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔